دیکھیے، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ جے ڈی وینس نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے مذاکرات ہوں، اور یہ جو جنگ 28 فروری سے شروع ہے جس کی لپیٹ میں ایک پوری دنیا آ چکی ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہو، اور ایران پر جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ یہ چاہے گا کہ یہ اسی طرح شروع رہیں، اور اس کا جو ایک خواب ہے نیتن یاہو کا کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن اب تک جو مذاکرات ہوئے، ایران نے مزاحمت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آخری مذاکرات ہوئے اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں میں نہیں، آپ نہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ جیت گیا ہے، جنگ جیت گیا ہے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ ایران کو مل رہا تھا، میرا خیال ہے اگر وہ لے لیا جاتا تو آج جو ہے پوری دنیا میں امن ہوتا، اور پوری دنیا جو اس وقت انرجی کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے وہ انرجی کرائسس کی طرف نہ جاتی، کیونکہ اس جو آخری مذاکرات ہوئے ان میں یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ جو ہے ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، $3 ارب وہ قطر سے جانے تھے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں تھیں عرصہ دراز سے آئل کی فروخت کے حوالے سے، اس کی اجازت مل گئی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو چاہیے تھا کہ جو 60 روز کا ٹائم ملا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس میں یہ مذاکرات کا سلسلہ وہ جاری رکھتا، اور وہ جو اپنی میزائل کی جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس وقت جو نظر آئی ہے اس ساری جنگ کے دوران، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے سوائے میزائل ٹیکنالوجی کے، اس کو وہ انہانس کرتا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتا، اور اس وقت جو ہے ایران کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی حمایت بھی حاصل تھی اور پوری دنیا کی ہمدردیاں بھی جو ہے ایران کی جانب تھی۔ ایون دین سعودی عرب پر بھی میزائل اٹیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی سعودی عرب بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو حملے ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، یہ ختم ہو جائیں، اور ایران کو جو ہے ایک پیسج دیا جائے، راستہ دیا جائے، اس کے اندر پولیٹیکل معاشی سٹیبلٹی آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان اعلانات کے بعد جو ایرانی کرنسی ہے وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگ بھی جو ہے معمولات کی طرف لوٹ آئے تھے، اور پاکستان میں بھی جو انرجی کا کرائسس ہے وہ بھی کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو رہا تھا، دنیا کھل رہی تھی، لیکن پھر پاسداران انقلاب کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو امریکہ ہے وہ مسلسل گولہ باری کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ ایران مذاکرات کی طرف نہیں آتا تو وہ پھر جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرے گا۔ اگر وہ انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں اور زیادہ تباہی اور بربادی آئے گی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو زمینی جنگ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ والی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ جو ایران کا محل وقوع ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر جو ہے فوجی اتارے جائیں۔ 16 لاکھ مربع میل پر جو ہے ایران کا رقبہ ہے، اس کے علاوہ شمال میں جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے، اور جنوب میں جو ہے وہ بحر آبنائے ہرمس ہے، تو درمیان میں جو ہے وہ صحرا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر زمینی جنگ لڑنا جو ہے امریکہ کے لیے یقینی طور پر مشکل ہوگا، اور امریکہ نے یہ غلطی کی تو امریکہ مکمل طور پر پھنس جائے گا اور اس کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یقینی طور پر یہ تمام تر صورتحال کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ایک طرف اسرائیل کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں اور تمام تر کاروائیاں، اور پھر جے ڈی وینس بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاری رقم خرچ کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ ممکن نہ ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والے آنے والے دنوں میں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس بارے میں تو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا اور یہ کیا اسرائیل کی جانب سے، ان کی جانب سے جو ہے دنیا بھر نے پذیرائی کہ جی جو معاہدہ کیا، جنگ کو رکوایا، لیکن یہ دو ممالک تھے جو اس کو چاہتے تھے کہ اسپائل ہو، سارا جو معاہدہ ہے اس کو تباہ کیا جائے، اور ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے اردن پہ بھی حملہ کر دیا اس وقت، جبکہ جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے کہ معاہدہ پورا ہو اور کوئی جنگ رکے، اس کے لیے اپنے وہ تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس پر امریکہ کی جانب سے بھی، ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کو ایک دفعہ کہا گیا
کہ جی یہ ساری بیسیکلی جو جنگ شروع کی گئی، جو اسرائیل کی جانب سے شروع کروائی گئی، جو اس نے غلط بریفنگ دے دی اور جو تمام معاملات وغیرہ جس کی وجہ سے وہ جنگ میں دھکیل دیا گیا، اور جنگ میں دھکیلنے کے بعد ان کا تو کچھ نہیں، ان کا تو روٹین کا کام تھا، تو ان کا امریکہ کا جو ہے وسائل جو اس میں خرچ ہونے لگے، اربوں ڈالر خرچ ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہے۔ اس کے یہ کہا گیا تھا کہ 1-2 دن میں آپ اس پر قبضہ کر لیں گے ایران میں، ادھر رجیم چینج کر لیں گے، جو تمام معاملات، لیکن اس کو دیکھا کہ اس نے کتنے دن زیادہ دن کام فائرنگ بمباری کی، ہر طرح کا حملہ کیا، ہوائی حملہ کیا، زمینی حملے تو نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا اس کے بارے میں، اس نے سمندری جو حملہ بھی کیا، لیکن اس کے وہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ ابھی تک دیکھیں جو اسٹریٹ ہرمز پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکے، صرف دھمکیاں، صرف گیدر بھبکیاں کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ کیا جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی کسی قسم کی ان کو آگے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب دیکھ لیں، اب کل سے جنوبی ایران کے پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی شہری علاقوں پر بھی حملہ کر دیا، لیکن ایران کی جانب سے ٹس سے مس نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اگرچہ امریکہ دور ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی جو ہے ان کے اڈوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جانب سے اتحادی ممالک بھی اس کے خلاف دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ایران میں جو ہے وہ ایک سوئی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی امریکہ کو برداشت نہیں کر، تو اس لیے جو ہے اسرائیل وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ روکی جائے، بالکل ایسا ہی، اور وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس معاہدے کے تھرو پورا نہیں ہو سکتا۔ فیصل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ امریکی صدر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ زمینی فوج بھیجی جائے گی، جے ڈی وینس کچھ کہتے ہیں، پھر ان کی جانب سے نئے انکشافات بھی سامنے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب امریکی نائب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے معاہدہ MOU ناکام ہوا ہے، تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے بھی سب کہہ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، جب معاہدہ ہونے جا رہا تھا جب بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ معاہدے میں تاخیر جو ہو رہی ہے، جو معاہدہ نہیں ہو پا رہا، جو معاہدہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب معاہدہ ہو گیا اس وقت بھی سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاہدے کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے۔ امریکہ نے ایسی کوئی نئی بات نہیں کی۔ چلے اگر امریکہ کو یہ بات معلوم چل گئی ہے اب کہ اسرائیل اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتا ہے، تو پھر تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ اب اسرائیل پہ حملہ کر دے، امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے پھر وہ سبق سکھائے۔ تو اصل فساد کی جڑ تو پھر امریکہ ہوا۔ امریکہ کو چاہیے وہ نیٹو سے درخواست کرے کہ پہلے تو آپ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، آؤ ہمارے ساتھ مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں۔ دنیا میں امن کا جو اصل دشمن ہے وہ یہ اسرائیل ہے، اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ بہت ہی یعنی کہ سارے ملک بڑے خوشی آئیں گے۔ امریکہ جو ہے عرب ممالک کو بھی بولے، بلکہ امریکہ تو ایران کو بھی بولے کہ بھائی ہماری آپ کی جو لڑائی نہیں تھی، اصل مسئلہ تو یہ اسرائیل کا تھا، وہ فساد کروانا چاہ رہا ہے، آؤ اسرائیل پہ حملہ کرو۔ پاکستان بھی اس کام میں بڑی خوشی جو ہے وہ شریک ہو جائے گا۔ جب دنیا کے امن کا اصل جو کردار ہے، امن کو برباد کرنے کا جو اصل کردار ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، تو اس کو اب سبق سکھانا ناگزیر ہے، اس کو سبق سکھانا لازمی ہے۔ صرف اسرائیل نہیں، اسرائیل کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں، خاص طور پہ جو بھارت ہے، یہ تو ان کا تو ایک گٹھ جوڑ تھا۔ تو ان دونوں ملکوں کو جو ہے اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کے اسی طرح سبق سکھائے جس طرح وہ دنیا پہ حملہ آور ہوتا ہے، جس طرح وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے جو ہے کمزور ملکوں کے اوپر جو حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے تو دنیا بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ اور جو دنیا میں معاشی بحران جنگوں سے آتا ہے، اگر یہ تو وہ واحد جنگ ہوگی، یہ واحد وہ حملے ہوں گے جس سے تو معاشی بحران آنے کے بجائے تیل کی قیمتیں اور جو نیچے گر جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی، اور انہیں یقینی طور پر لگام ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر طرح کے بحران سے بچا جا سکے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی۔ یہاں وقت ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی، پاکستان میں پیٹرولیم بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی آخر پلاننگ کیا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔